اللهم صل على محمد وآل محمد۔ برائے صحت و سلامتی کل مومنین و مومنات بلند تر صلوات۔ اپنی اپنی حاجات کی قبولیت کے لیے مل کر بآواز بلند تر صلوات۔ اس عزا کے حقیقی وارث امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ظہور میں تاجیل کے لیے بلند تر صلوات۔ اپنے اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کر بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات الرسول المصدق والمصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عذابتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم خطابه المتين وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم إنا علينا للهدى صلوات پڑھ دیجئے۔ آج عشرہ محرم الحرام کی 5ویں کڑی سے خطاب ہونے جا رہا ہے، اور جس آیت کو سرنامہ کلام قرار دیا مسلسل اسی پہ گفتگو جاری و ساری ہے۔ پروردگار ارشاد فرماتا ہے اِنَّا عَلَيْنَا لَلْهُدَى، ہدایت کی ذمہ داری خود میری ہے، اور ہدایت کے لیے پروردگار نے 1,24,000 انبیاء کا سلسلہ رکھا، جس پہ ہم نے تفصیلی گفتگو کی، آدم و ابلیس کی مثال ذکر کی، آدم کے بعد نوح کا بھی تذکرہ کیا، نوح کے تذکرے کے بعد بات محمد عربی تک پہنچ چکی تھی، اور ہم نے ابلیس کا تذکرہ کیا کہ پروردگار قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، ابلیس نے کہا قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ، اے پروردگار چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا تو میں تیرے بندوں کو صراط مستقیم پر گمراہ کروں گا۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ وہ صراط مستقیم ہے کیا؟
وہ صراط مستقیم ہے کیا؟ آج بغیر کسی تمہیدی گفتگو کے نتیجہ دیکھ کر آپ کی زحمتوں کو تمام کروں گا۔ پروردگار سورہ یاسین میں ارشاد فرماتا ہے، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ یاسین والقرآن الحکیم، یاسین قسم ہے قرآن کی، انک لمن المرسلین، اے میرا حبیب آپ مرسلین میں سے ہیں، علی صراط مستقیم، آپ ہی وہ ذات ہیں جو صراط مستقیم پر ہے۔ اے حبیب آپ ہی وہ ہیں جو صراط مستقیم پر ہیں۔ اب دیکھو پروردگار قرآن کے ایک اور سورہ میں ایک اور آیت ارشاد فرماتا ہے، هل يستوي هو من يأمر بالعدل وهو على صراط مستقیم، کیا وہ شخص ایسے شخص کے برابر ہو سکتا ہے جو عدل کا حکم دے اور خود صراط مستقیم پر ہو؟ مفسرین کہتے ہیں کہ اس آیت کی تفسیر میں صراط مستقیم سے مراد علی ابن ابی طالب ہے۔ اب ذرا غور کیجئے گا، شیطان کہتا ہے اے اللہ میں تیرے بندوں کو صراط مستقیم پر گمراہ کروں گا۔ اللہ کہتا ہے صراط مستقیم پر محمد ہے، صراط مستقیم پر علی ہے۔ شیطان کہتا ہے پروردگار میں تیرے بندوں کو صراط مستقیم پر گمراہ کروں گا۔ اب پوری انسانیت میں دو ہی ہستیاں ہیں جو صراط مستقیم پر ہیں، یا تو وہ محمد ہے یا علی ہے۔ اب دیکھو شیطان گمراہ کیسے کرے گا؟ شیطان کہتا ہے میں نے کرنا ہے گمراہ صراط مستقیم پر، تو دیکھو شیطان کچھ اس طرح گمراہ کرے گا، یا تو تمہارے دل میں محمد کی نبوت پہ شک ڈال دے گا یا علی کی ولایت کا منکر بنا دے گا۔ شیطان کہتا ہے پروردگار میں صراط مستقیم پر گمراہ کروں گا۔ اللہ کہتا ہے صراط مستقیم پر یا محمد ہے یا علی ہے۔ اب دیکھو جو محمد کی نبوت پہ شک کرے یا علی کی ولایت پہ شک کرے وہ ہم پہ اعتراض نہ کرے، گھر جا کر ماں سے سوال کرے۔ جزاک اللہ، خدا آپ کی حسن سماعتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد۔ یہ وہی محمد ہے، اور جانتے ہیں اس محمد کی فضیلت، جو میں دو جملے پڑھ دوں۔ فتح مکہ کے موقع پر جب محمد 10,000 جوانوں کا لشکر لے کر شہر مکہ میں داخل ہو رہے تھے تو ایک صحابی نے، ایک جوان نے صدا لگائی، الیوم یوم الملحمہ، آج کا دن انتقام لینے کا دن ہے، آج کا دن انتقام لینے کا دن ہے۔ یہ آواز محمد مصطفیٰ کے کان میں پڑی اور کہا یا علی جائیے اس جوان سے کہیے اپنے لفظوں کو بدل دے، الیوم یوم المرحمہ کی جگہ کہے الیوم یوم المرحمہ، آج کا دن جنگ کا دن نہیں، آج کا دن معافی کا دن ہے۔ یعنی رسول معافی کا اعلان کر رہے ہیں کہ دیکھو محمد آج معاف کرنے آیا ہے، جنگ لڑنے نہیں آیا۔ اچھا
میرا سوال ہے محمد کن کے لیے معافی کا اعلان کر رہا ہے؟ جانتے ہیں نا؟ ان کے لیے معافی کا اعلان کر رہا ہے جو محمد کے خونی دشمن تھے، جو جانی دشمن تھے، جو چاہتے تھے محمد رسالت کے کام کرنا چھوڑ دے، نبوت کی تبلیغ چھوڑ دے، الہی نظام پہنچانا چھوڑ دے۔ وہ لوگ تھے جو محمد کی جان کے دشمن تھے، محمد کے خون کے پیاسے تھے، لیکن محمد نے کہا دیکھو آج میں تمہیں معاف کرتا ہوں۔ تو جملہ سنتے جاؤ، شان محمد کے لیے یہی کافی ہے۔ ارے وہ رسول جو اپنے جانی دشمن کے لیے معافی کا اعلان کر سکتا ہے تو اپنے دوستوں کے لیے آخرت میں شفاعت نہیں کر سکتا؟ جو اس دنیا میں اپنے جانی دشمن کو معاف کر سکتا ہے، آخرت میں کیا اپنے دوستوں کے لیے شفاعت نہیں کرے گا؟ کرے گا۔ درود پڑھ دیجئے محمد والے محمد۔ اور یہ وہ محمد ہیں کہ جب اللہ نے حضرت جبرائیل کے ہاتھ پیغام بھیجا کہ ابراہیم، آدم تیری توبہ اس دعا کے وسیلے سے قبول ہوگی، تو اس دعا کے جملے یاد ہیں؟ تھوڑا سا تفصیلی گفتگو کرنا چاہوں گا۔ اللہ نے کہا تھا جو آدم کو کہ تو دعا مانگ لیکن اس وسیلے سے مانگ، میں پھر تیری توبہ قبول کروں گا۔ تو آدم نے کہا تھا اللہم بحق محمد وانت المحمود، اے اللہ تجھے محمد کا واسطہ کہ تو محمود ہے۔ اب بتائیے محمد کسے کہتے ہیں، محمود کسے کہتے ہیں؟ آدم نے کہا نا اللہ تجھے محمد کا واسطہ کہ تو ہے محمود، تو بات یہ ہے محمد کسے کہتے ہیں، محمود کسے کہتے ہیں؟ محمد کہتے ہیں جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے، محمود اسے کہتے ہیں جس کی تعریف کی جائے۔ لگتا ہے بات نہیں پہنچی۔ محمود ہے اللہ کا نام اور محمود کے معنی ہے جس کی تعریف کی جائے، محمد ہے رسول کا نام اور محمد کے معنی ہے جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے۔ تو سوال یہ ہے کیا محمد اللہ سے بڑھ گئے؟ نعوذ باللہ من ذالک، کہ جو ساری تعریفیں سب سے زیادہ تعریف ہم کر رہے ہیں محمد کے لیے، اللہ نے نام رکھا ہے نا محمد، اس پہ بھی بات ہوتی ہے کہ دیکھیے محمد کہتے ہیں جس کی سب سے زیادہ تعریف ہو، محمود کہتے ہیں جس کی تعریف ہو۔ اے پروردگار یہ ماجرا کیا ہے؟ تو نے تو سورہ توحید میں کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، تمام کی تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ اس آیت میں تو نے ساری تعریفوں کو اپنے ساتھ مخصوص کر دیا، پھر بھی اپنا نام محمد نہیں رسول کا نام محمد رکھا۔ لطیف بات ہے نا کہ تیرا نام ہونا چاہیے تھا محمد، رسول کا نام رکھتا محمود۔ تو عجب نہیں اللہ کا جواب آئے، سننا جملہ سننا، عجب نہیں کہ اللہ کا جواب آئے۔ دیکھو ساری کائنات، چرند پرند، ملک انس و جن مل کر ارے جس ذات کی تعریف کرے اسے محمود کہتے ہیں، اور جو خود محمود ہو کر جس ذات کی تعریف کرے اسے محمد کہتے ہیں۔ ارے جس کی تعریف انسان کرے اسے محمود کہتے ہیں، اور جس کی تعریف خود اللہ کرے اسے محمد کہتے ہیں۔ اور یہ اسم نام
یہ جو اسم محمد ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس نام کو میں نے عرش کے حجابوں میں چھپا کر رکھا تھا تاکہ میں اپنے حبیب کو عطا کر سکوں۔ خود محمد مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے اسم محمد کو عرش پہ موجود پردوں میں چھپا کر رکھا تھا تاکہ ایک روز یہ نام اپنے حبیب کو عطا کرے۔ اب میرا مسلمانوں سے سوال ہے، بتاؤ جب بچہ پیدا ہوا تو اس بچے کا نام محمد رکھا کس نے؟ پہنچ گئے ہیں مومنین، مجھے یہ بتائیے جب بچہ پیدا ہوا اس بچے کا نام محمد رکھا کس نے؟ ہم دو قول ملتے ہیں کہ دو ہستیاں ہو سکتی ہیں جس نے اس بچے کا نام رکھا اور محمد رکھا۔ پہلی ذات ہے عبد المطلب جو ہے محمد کے دادا، دوسری ذات ہے جسے ہم کہتے ہیں ابو طالب جو ہے محمد کے چچا۔ ارے عجیب کافر ہے ابو طالب جو کافر ہو کر زمین سے زیادہ نگاہ عرش کے، ارے جو زمین پہ بیٹھ کر عرشوں پہ نگاہ رکھے اسے ابو طالب کہتے۔ عجیب کافر ہے۔ اور جانتے ہیں یہ کفر کے فتوے ابو طالب پہ کس وجہ سے لگے؟ یہ فتوے لگے تو کسی اور سبب نہیں بلکہ ابو طالب کی ایک بڑی فضیلت کی دشمنی میں لگے۔ اور جانتے ہیں وہ فضیلت کیا ہے؟ ارے فضیلت سننا چاہتے ہو تو ایک جملہ سن لو۔ ارے عرب کے بڑے بڑے بزرگوں کو یہ موقع ملا، عرب کے بڑے بڑے بزرگوں کو یہ موقع ملا کہ وہ بچوں کو پال سکیں، لیکن جن بچوں کو وہ پالتے رہے ارے وہ کافر بنتے رہے، لیکن ابو طالب نے جس بچے کو پالا ارے وہ نبی بن گیا۔ باتوں باتوں میں اگر بات آ ہی گئی ہے، مومین ابو طالب کے نام پہ اتنا خوش ہو رہے ہیں تو ایک جملہ اور پڑھ دوں۔ ابو طالب کی فضیلت پہ ایک جملہ اور سنتے جاؤ، آج کی مجلس کا ہدیہ ہو جائے گا۔ رسول کی حدیث ہے کہ بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، پالنے والے اسے اپنے جیسا بنا دیتے ہیں۔ بچہ پیدا ہوتا ہے تو مسلمان ہوتا ہے، پالنے والے اسے اپنے جیسا بنا دیتے ہیں۔ تو جملہ سننا، تاریخ میں دو ہستیاں ملتی ہیں جنہوں نے بچوں کو پالا، ایک ہستی کو کہتے ہیں ابو طالب، ایک ہستی کو کہتے ہیں ابو سفیان۔ ابو طالب نے پالے دو بچے، اور دو بچے پالے ابو سفیان نے۔ ابو طالب ایسا کافر تھا جس نے دو بچے پالے، اور نہ جانے کیسا مسلمان تھا ابو سفیان جس نے دو بچے پالے۔ اور سنو، دو بچے پالے ابو طالب نے، ایک محمد بنا ایک علی بنا۔ دو بچے پالے ابو سفیان نے، ایک معاویہ بنا ایک یزید بنا۔ حدیث نے اعلان کر دیا، ارے ابو طالب کو کافر کہنے والوں، جاؤ پہلے اپنے بزرگوں کی نسلوں کا پہچان کرو، ارے پھر تمہیں پتا چلے گا۔ جب علی کو دیکھو گے تمہیں پتا چل جائے گا کون کافر ہے، اور جب یزید کو دیکھو گے کون پتا چل جائے گا کہ کون ابو سفیان۔ قرآن کی آیت ہے أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، آخری جملہ
یہ بالکل تیار نہیں تھا، لیکن ذہن میں آ گیا۔ آپ کی حسن سماعتوں کی وجہ سے خدا کی قسم یہ عرض کرنے لگا ہوں۔ قرآن کہتا ہے اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، کیا تم دوسروں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود کو بھول جاتے ہو؟ تم دوسروں کو دیتے ہو نیکی کا حکم اور خود کو بھول جاتے ہو۔ اگر مجھ سے کوئی آ کر کہے کہ دیکھیے مولانا فلاں کام چھوڑ دیں اور وہ کام وہ خود کرتا ہو، میں سب سے پہلا اعتراض کروں گا کہ بھائی تمہیں یہ حق کس نے دیا کہ تم خود تو وہ کام کرتے رہو لیکن مجھ کو سمجھانے چلے آؤ؟ ایسا ممکن نہیں ہے۔ ابو طالب کا بیٹا جب میدان میں گیا پہلے جا کر کافروں کو نصیحت کی کہ دیکھو مسلمان ہو جاؤ۔ اگر ابو طالب ہوتا کافر تو کافر پہلا اعتراض کرتے کہ دیکھو پہلے اپنے باپ کو تو مسلمان کر لو۔ تاریخ میں ایک جملہ ملتا ہے، تاریخ میں ایک جملہ ملتا ہے کہ ایک روز ایک بڑے ہی شکی انسان نے علی سے کہا یا علی آپ کے بابا نے کلمہ نہیں پڑھا۔ کہا علی آپ کے بابا نے کلمہ نہیں پڑھا، وہ جنت میں کیسے جائیں گے؟ جب علی نے یہ سنا علی جوش میں آ کر بولے انا قسیم النار والجنہ، ارے دیکھو جنت اور جہنم کا تقسیم کرنے والا میں ہوں۔ ارے میرے باپ کی فکر چھوڑو، جاؤ اپنے باپ کی فکر کرو، جنت اور جہنم کو تو میں تقسیم کروں گا، اپنے باپ سے پوچھو وہ کدھر جائے گا۔ ایک جملہ کہہ دو، آج کے بعد مسلمانوں ایمان ابو طالب پہ بات نہ کرنا بلکہ عرفان ابو طالب پہ بات کرو۔ یہ نہ کہا کرو کہ ایمان ابو طالب کیسا تھا بلکہ کہا کرو مقام ابو طالب کیسا تھا۔ دیکھیے کہ جب انسان غذا تناول کرتا ہے تو انسان کو ہمیشہ خدشہ رہتا ہے کہ وہ غذا کسب حلال کی ہو۔ محمد پلا ہی ابو طالب کے گھر میں ہے، بتاؤ محمد وہ غذا کیسے کھا سکتا ہے جو کسی کافر کے ہاتھ کو چھو کر آتی رہے؟ کبھی بھی ابو طالب کے ایمان پہ گفتگو مت کرنا، ورنہ اگر ہم ایمان پہ گفتگو کرنے آئے ہم ایسے شجرے کھنگالیں گے۔ ارے ہم تو ابو طالب کی شجرے کا بھی یاد رکھیے، تاریخ نے ابو طالب کے شجروں کا نام بھی ذکر کیا ہے، لیکن اگر ہم نے تمہارے بزرگوں کے شجرے پوچھ لیے بتاؤ کیا کرو گے؟ ایک دفعہ درود پڑھ دیجئے محمد دامن وقت میں چونکہ گنجائش نہیں ہے، لیکن آپ نے بہت اچھا سماعت فرمایا۔ پروردگار آپ کی سماعتوں کو قبول فرمائے۔ دل تو تھا کہ اور پڑھتا، لیکن چونکہ وقت تمام ہو گیا، انشاءاللہ کل گفتگو کو آگے بڑھائیں گے، لیکن آج کی جوان اس مجلس کے نکات کو اپنے ذہن میں رکھیں، چونکہ کچھ مومنین کے لیے ایسے سوال آتے ہیں جوانوں کے لیے، کچھ مسلمانوں کی طرف سے ستایا جاتا ہے، تو یہ اگر جواب آپ کے ذہن میں ہوں
تو وہ بھی سمجھ جائیں گے کہ علی کا ماننے والا ہے، بابل علم کا ماننے والا ہے۔ اسلام آباد میں ہماری یونیورسٹی کے ایک اسٹوڈنٹ تھے، وہ کسی یونیورسٹی میں جاتے تھے تو لیکچر ہو رہا تھا، اور لیکچر کے دوران میں لیکچرار نے کوئی ایسی بات کی، اسٹوڈنٹ کھڑا ہوا اور اعتراض کیا، اعتراض ایسا کیا کہ لیکچرار نہیں جانتا تھا یہ ہے کون، مگر لیکچرار نے پہلا سوال کیا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ کیا تم شیعہ ہو؟ ارے جوانوں، اپنے ذہنوں کو ایسا آمادہ کرو، ان کو ایسے علم سے آراستہ کرو، جب کوئی تم سے سوال پوچھے جب فوراً جواب دو گے تو وہی کہیں گے کہ ہاں یہی شیعہ ہے، یہی باب المدینہ تو علم کا ماننے والا۔ ایک دفعہ درود پڑھ دیجئے محمد والا۔ بس عزادارو، آج دل ہے کہ بی بی کے سخت ترین مسائل پڑھے جائیں کہ جو بی بی کو دربار میں پیش آئے تھے۔ جب بی بی ابن زیاد کے دربار میں گئی ہے نا تو ملعون نے بی بی کو فخرانہ انداز میں کہا، دیکھ زینب، خدا نے تیرے بھائی کو قتل کر دیا۔ بی بی نے جب یہ سنا نا کہا، اللہ میرے بھائی کے قاتلوں پر لعنت کرے۔ بی بی نے ایک مرتبہ دربار میں خطبہ دینا شروع کیا۔ علی کی بیٹی ایک دفعہ ایسے انداز میں خطبہ دینے لگی کہ دربار میں ایک صحابی کھڑا تھا، آنکھوں سے نابینا تھا، اور تڑپ کر کہنے لگا کہ یہ دربار میں علی کی آواز کہاں سے آنے لگی۔ ایک مرتبہ کسی نے کہا، عبداللہ بن عفیف یہ علی کی نہیں، علی کی بیٹی دربار میں خطبہ دے۔ ایک مرتبہ جب علی کی بیٹی کا نام سنا عفیف جوش میں آ گئے۔ ایک مرتبہ ابن زیاد سے کہا کہ اے ابن زیاد، تم جانتا ہے یہ علی کی وہ بیٹی ہے جب پہلی مرتبہ کوفہ میں آئی نا، علی نے کوفہ میں اعلان کیا تھا، اے کوفہ والوں، آج رات کوئی گھر سے نہ نکلے، آج رات محمد کی نوازی آنے۔ عفیف کہنے لگے، ابن زیاد جانتا ہے علی نے ان کے پردے کا ایسا اہتمام کیا کہ رات کی تاریکی میں کوفہ میں داخل کیا۔ ارے علی تو رات کی تاریکی میں لے گیا ہے، ارے تو نے مجمع عام میں زینب کو کھڑا۔ عزادارو سنیں گے، ایک مقام آیا کہ زینب کبریٰ نے ایک دفعہ بھیا سجاد سے کہا، بیٹا سجاد ہمیں اس جگہ کیوں روک دیا گیا ہے؟ ایک دفعہ سجاد نے کہا، بھوبی اماں دربار سجایا جا۔ ارے جانتے ہو روایت کہتی ہے کہ جس جگہ قافلے کو روکا گیا تھا وہاں سے دربار فقط 40 قدم کا فاصلہ تھا، لیکن روایت یہ بھی کہتی ہے کہ جو 40 قدم کا فاصلہ تھا وہاں علی کی بیٹی نے کئی اذانیں سنی۔ ایک مرتبہ علی کی بیٹی دربار میں داخل ہوئی، دیکھا ایک سامنے پردے میں عورت خاتون تخت پہ سوار ہے، دیکھا تو وہ ہند تھی،
यजीद की जोजा थी, जानते हैं ये कौन थी? जब ये बचपन में थी ना, ये यहूदी की बेटी थी, एक दफा बीमार हो गई तो डॉक्टरों ने, तबीबों ने लाइलाज कर दिया। कहने लगा, किसी ने कहा कि इसे मदीने ले जाओ, वहाँ एक अली रहता है, उसके पास ले जाओ, इसे शिफा मिल जाएगी। अरे यहूदी लेकर मदीने पहुंचा। अरे जब मदीने गया ना, कहा कि देखिए मैं एक यहूदी हूँ, मगर बड़े इत्मीनान के साथ आपके दर पे आया हूँ, अरे बड़े अकीदे के साथ आया हूँ। अरे मेरी बेटी बीमार है, अरे मैं चाहता हूँ उसे शिफा मिल जाए। अली ने एक गुलाम से कहा, देखो एक कासा आब लेकर आओ। जब गुलाम कासा आब लाया, कहा जाओ हुसैन से को इस पानी को फेंक लगाओ। अरे हुसैन का हाथ लगा, अली ने वो पानी उस यहूदी के हवाले किया, कहा जाओ ये पानी अपनी बेटी के सर पे डाल देना, अल्लाह उसे शिफा दे देगा। अल मुख्तसर उस बच्ची को शिफा मिली। कहा बाबा क्या माजरा है, पानी कब से शिफा देने लगा? उस यहूदी ने कहा, देखो बेटे इस पानी को हुसैन ने हाथ। बच्ची ने कहा बाबा मैं उस हुसैन से मिलना चाहूंगी। बाप लेके मदीने पहुंचा। अली हुसैन ने कहा खबरदार, ये पर्दादारों का मोहल्ला है, देखो इसे मेरी बहनों से मिला दो। अरे जब वो बच्ची पहुंची, ज़ैनब कुबरा से मुलाकात हुई। ज़ैनब कुबरा से कहने लगे, आपके भैया हुसैन ने मुझे शिफा दी। ज़ैनब ने कहा, देखो बच्चे अगर तुम कुछ सीखना चाहती हो, पहला सबक ज़ैनब से लेना चाहती हो, तो याद रखो सर पे चादर डालो। अल मुख्तसर किया। जब दरबार में दाखिल हुए, सामने उस हिंद को देखा। हिंद तख्त पे सवार थे, और जब उसने इन कैदियों को देखा, एक दफा कहा, मिन अय्ये अंतुम, के देखो मिन अय्ये बिलादिन अंतुम, कैदियों मुझे ये तो बताओ कि तुम किस शहर से ताल्लुक रखते। एक मर्तबा ज़ैनब कुबरा ने झुके हुए सर से जवाब दिया, नानो मिन बिलादिल मदीना, देखो हम मदीना के रहने। एक मर्तबा मदीने का नाम सुनना था, इतने तख्त छोड़ा, अली की बेटी से रहा न गया। कहा हिंद क्या वजह है कि तूने तख्त छोड़ दिया? हिंद कहने लगी कि देखो तुमने कहा मैं मदीने की रहने वाली हूँ, अरे मैं मदीने वालों का बड़ा एहतराम। ज़ैनब ने कहा कि देखो क्या माजरा है कि तुम मदीने वालों से बहुत प्यार करती हो। कहने लगी कि देखो मदीने में मेरे आका ज़ात हुसैन। कहने लगी कि देखो मैं तुमसे कुछ सवाल करूंगी, अगर तुम चाहो तो मुझे उन सवालों के जवाब देना। ज़ैनब कुबरा ने कहा पूछो क्या पूछना चाहती हो? कहने लगी क्या तुम्हें मदीने में बने हाशिम के कबीले का पता है? कहने लगी, ज़ैनब ने कहा कि तुम किसका पूछना चाहती हो? कहने लगी कि वहाँ हुसैन रहते हैं, मैं उनका पूछना चाहती हूँ, मैंने बचपन में देखा था। आका साहबी ने सर झुका लिया, कुछ जवाब ना दिया, और कहा कि देखो और किसका पूछना चाहती हो? कहने लगी कि हुसैन का बेटा है अली अकबर, बिल्कुल हम शक्ल पैगंबर। कहा और किसका पूछना चाहती हो? कहा हुसैन का बड़ा बेटा है सज्जाद, अरे अपने इबादत से जाना जाता। कहा और किसका पूछना चाहती हो? कहने लगी हुसैन के भाई है अब्बास, अब्बास का नाम सुना। ज़ैनब ने कहा देखो अपने आका हुसैन की बहनों का नहीं पूछो। अरे बहनों का नाम आया, अरे हिंद तरफ गए, देख बीबी खबरदार, अरे ये दरबार है, इसमें अली की बेटियों का नाम। अरे तेरा सुनना था, अरे एक झुका हुआ सर बुलंद हुआ,
ارے موتی ارے نیزے پہ کچھ سر سوار ہے ارے پہلا سر ارے علی اکبر کا ہے ارے دوسرا سر ارے 6 ماہ کے علی اکبر الا لعنت اللہ علی الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.